أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، جیسا کہ ذوالقعدہ کے آخری ایام ہیں اور آپ جانتے ہیں اسلامی مہینوں میں سے ذوالحجہ کا مہینہ کچھ دنوں کے بعد جس کا آغاز ہے، اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی عظمت جو قرآن و سنت کی روشنی میں میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے. آج کی ہماری گفتگو کا محور ان دنوں کی عظمت کیا ہے اور ان فضیلتوں اور عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان دنوں کی خصوصیات کون سی ہیں اور سلف صالحین ان دنوں میں کس طرح کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کو سینے میں بٹھاتے ہوئے ان کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میری اور آپ کی آسانی کے لیے کچھ ایسے موسموں کا انتخاب فرمایا عبادت کے اعتبار سے کہ جن موسموں میں اور آپ تھوڑی سی محنت کے بدلے میں اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. یہ نیکیوں کے موسم، یہ نیکیوں کا سیزن، یہ بہار میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اس لیے ہوا کرتی ہے کہ جو نیکیوں کے اعتبار سے پیچھے رہ جانے والا ہو اس کے لیے آگے بڑھنے کا موقع ہو، اور جو آگے بڑھنے والا ہو اس کے لیے اور زیادہ اللہ رب العزت کے تقرب کا سامان کرنے کا موقع ہو. حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو پورے سال کے سارے دنوں سے افضل قرار دیا ہے. آئیے دیکھیے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر. مفسرین کے نزدیک یہ جو 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی اس سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور جہاں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بیشتر مفسرین کے نزدیک اس نماز سے مراد عید کی نماز ہے یا 10 ذوالحجہ کی فجر کی نماز ہے. اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یوم عرفہ کے روز اترنے والا یہ پیغام ربانی کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے. اور جب احادیث کی روشنی میں ان دنوں کی عظمت کو دیکھتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب میں 1150 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل ایام الدنیا، دنیا میں یہ زندگی میں دن تو اور بھی بڑے ہیں لیکن یہ جو 10 دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کو جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں وہ اور دنوں کے حصے میں نہیں آئیں. جبکہ دوسری روایت صحیح ابو داود میں 1727 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ان 10 دنوں میں نیکی کے کام اللہ کو اتنے پیارے ہیں جو بقیہ کسی بھی دن میں اللہ رب العزت کے ہاں اتنی اہمیت اور محبت کے حامل نہیں ہوتے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں کیا ہوا عمل کیا جہاد کے مقابلے میں بھی نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد ایسا عمل بھی، اللہ کہ ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، خرج بنفسه وماله، اپنی جان بھی لے کے نکلا ہو، اپنا مال بھی لے کے نکلا ہو، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. ان دنوں کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی 1348 نمبر روایت، ما من یوم اکثر، بقیہ دنوں کی نسبت ان دنوں میں اللہ رب العزت جو جہنم سے آزادی کا سامان کرتے ہیں، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو جہنم سے آزادی کا اعلان سنایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن میں جہنم سے آزادی کا سامان نہیں کیا جاتا. اور یہ یوم عرفہ میرے بھائی ان 10 دنوں میں اسی سے ان دنوں کی عظمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اور صحیح ابو داود کی 1765 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، یہ جو قربانی کا دن ہے اس سے عظمت والا دن اللہ رب العزت کے ہاں اور کوئی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں پاکیزہ عمل اس سے زیادہ اور کوئی شمار نہیں ہوتا، وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کرنے والا اختیار کرتا ہے. تو میرے بھائی آج کی میری گفتگو کا محور اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو ابھی شروع ہونے والے ہیں، ابھی سے پلان تیار کیجئے، ابھی سے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کیجئے، یہ دن ضائع نہ ہونے پائیں. ان کی عظمت جو قرآن حدیث کی روشنی میں میرے اور آپ کے سامنے واضح کہنے والے نے سوال پوچھ لیا. شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عظمت تو ماہ مبارک رمضان کی بھی اتنی آپ سناتے ہیں، اور آخری عشرے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کی تو کیا ہی بات ہے، اور ابھی اس کی عظمت کو بھی اتنے انداز سے بیان کیا گیا. رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں؟ تو عظمت تو دونوں کی واضح ہے، لیکن کتنا ہی معقول اور پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں راتوں کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے میرے بھائی یہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. تو پھر میرے بھائی ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ جو ایک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو فضیلتوں سے نوازنے کے لیے، عظمتوں سے نوازنے کے لیے یہ ایک بہانہ رکھا ہے، اس کو استعمال کریں. شاید کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نواز دیا جائے اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا سامان بن جائے. تو آئیے دیکھیے جب ہم اس پہلو کو، اس فکر کو تازہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے ذہن بنانا چاہیے، کون سے کام مجھے اور آپ کو اختیار کرنے ہیں. سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی تازگی کی فکر کرنی چاہیے، ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جو ایمان کے لیے، روحانی تازگی
کا ذریعہ ہو، جو ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ صحیح مسلم کی 38 نمبر روایت ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تم اپنی زبان سے اللہ پہ ایمان کا اقرار کر لو، ثم استقم، پھر اس پہ ایسے پکے ہو جاؤ، یقین اور اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پہ اس قدر پختہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی پختگی دنیا کو سنوارنے کا بھی ذریعہ ہے اور اخروی بہاروں کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر مجھے ان کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جو میرے لیے ایمان کے اضافے کا باعث ہو، ان کاموں سے بچنا چاہیے جو میرے ایمان کو گدلا کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات میرے بھائی، صحیح بخاری میں 6502 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا تقرب لینے کے لیے وہ بندہ جو فرائض کا پابند ہو جاتا ہے، جتنے اس کے ذمہ واجبات ہیں، فرائض ہے، جو ان کی ادائیگی کو لازم بناتا ہے، یہ اللہ کے قریب اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے مختلف فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے میرے بھائی، نماز کی فرضیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ اگر ان 10 دنوں میں یہ پہلو پابندی سے شامل ہو جائے، اور ممکن ہے کہ یہ 10 دنوں کی پابندی میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی پابندی کا ذریعہ بن جائے۔ فرضی نماز ادا تو کرنی ہی کرنی ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ میں بحیثیت مسلمان وہ 12 سنتیں پابندی سے ادا کرنے والا بن جاؤں، جو 12 سنتیں میرے لیے جنتی گھر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ صحیح ترمذی میں 4150 نمبر روایت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں 12 سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، 12 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے فرضوں کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور فجر کی فرضی نماز سے پہلے 2 سنتیں، یہ مکمل 12 رکعتیں جو ایک دن میں ادا کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یہ پڑھتا تو 12 رکعتیں ہیں، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو فرضی نماز کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کا اہتمام بھی جہاں پہ جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ ہے، وہاں پہ صحیح بخاری کی 6502 نمبر روایت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہ بندہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اللہ کا قرب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے یہ رہتا تو زوئے زمین پہ ہے، یہ اللہ کی نظروں میں اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا پیارا بن جائے، جو اللہ کا بن جائے میرے بھائی، تو اس کو دنیا اور آخرت میں کس چیز کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نماز کی پابندی کے ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ، نوافل کی ادائیگی کو بھی ان دنوں میں لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بحیثیت مسلمان میں ارادہ کر لوں اور پکا عزم کر لوں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں نے نماز اشراق کا اہتمام کرنا ہے، صحیح ترمذی میں 576 نمبر
نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، یہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، ثم قعد يذكر الله، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے حتی تطلع الشمس، کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کے نمودار اور عیا ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے۔ اس نے پڑھی تو 2 رکعتیں ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے حج اور عمرے کا مکمل ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہلو کو بھی ان 10 دنوں میں مزید پابندی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو یہ عزم کرنا چاہیے، صحیح الجامع کی 6359 نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 1 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پہ رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر بحیثیت مسلمان آج سے میں عزم کر لوں یہ 10 دن جو اتنی فضیلت والے ہیں اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، تو میں کیوں نہ اس پہلو کو استعمال کروں کہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے میرے لیے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں اور میرے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور میرے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اذن تکفا ہمک، جب عام دنوں میں پڑھتا ہوں تو میرے جتنے بھی پریشانیاں اور غم ہیں اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو، تنگیوں کو آسانیوں میں بدلتے ہیں۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، جب عام دنوں میں درود شریف کا اہتمام کرتا ہوں، روایات یہ بتلاتی ہے میرے لیے معافی کا سامان ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہوں کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں اور زیادہ محبوب عمل ہے، تو میرا یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں میرے لیے کتنی بلندیوں اور عظمتوں اور فضیلتوں کا سامان بن جائے گا۔ حاضرین مجلس، ان دنوں میں اگر اللہ رب العزت نے استطاعت سے نوازا ہو، طاقت سے نوازا ہو، عمرہ کرنا، حج کرنا، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ عمرے کے بعد عمرہ جہاں کفارہ گناہ بن جاتا ہے اور قبول کیا ہوا حج تو اللہ نے جنت کے سوا اور کوئی انعام حج کرنے والے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی 121 نمبر روایت، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے والا جب حج کرتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جبکہ تیسری روایت فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، یہ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے پہنچتا ہے، جب یہ لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس نے دنیا میں آج آنکھیں کھولی ہوں۔ اللہ رب العزت
جو وہاں پہنچے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائے، جو نہیں پہنچ سکے ان کے نصیبے میں فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح ابو داؤد کی 2437 نمبر روایت، آپ ان دنوں میں کیا کرتے تھے جو مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جبکہ صحیح مسلم کی 1162 نمبر روایت فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 سالوں کے گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نفلی روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عام دنوں میں رکھا ہوا روزہ میرے بھائی 70 خریفہ، جہنم سے 70 سال کی مسافت بندے کو دور کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں رکھا ہوا میرے بھائی روزہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس نفلی روزے دار کو، اس نفلی روزے داری روزے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ جو عظمت والے دن ہیں ان میں اس طرح ہی روزوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مالک الملک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ استطاعت کے مطابق اپنے ہاتھ کو کھولو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن قائم ہو جائے۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس طرح یہ دنیا داری یہاں پہ ہے وہاں پہ یہ دنیا داری نہیں ہوگی۔ وہاں پہ جس طرح دنیا میں کوئی کام آنے والا ہے وہاں پہ نیک عمل کے سوا کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں سفارشیں بھی چلتی ہیں، وہاں کوئی سفارشی بننے والا نہیں۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب اس شخص کے لیے پیغام اجل آن پہنچتا ہے تو وہ شخص بھی یہ چاہت کرتا ہے مجھے 5 منٹ مل جائیں، مجھے 2 منٹ ہی مل جائیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اپنا نام نیک لوگوں میں شامل کروا لوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها۔ جب پیغام اجل آن پہنچتا ہے نہ 1 سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے بھائی میں اس جملے کو بول دینا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے بزرگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے، میرے فلاں استاد محترم کہا کرتے تھے، وہ لفظ بھی ہو بہو اس بندے کو یاد ہوتے ہیں، ان لفظوں کو یہ یاد بھی رکھتا ہے، ان کی قدر بھی کرتا ہے، ان کو زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ سب سے پیارے بول تو زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی پوری کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اپنی اولاد کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو اگر میرے بھائی زندگی میں میں اور آپ اس انداز سے تشدید لانے کی کوشش کریں کہ یہ دن بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑی فضیلت والے ہیں، بیٹا ان کو ضائع نہ کیجئے، تو
ممکن ہے میرے اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہی الفاظ اس بیٹے یا اس بیٹی کے دل و دماغ میں یوں پیوست ہو جائیں، ان جملوں کو یاد کرنے کے بعد وہ ان دنوں کی عظمت کو سمجھے، ان دنوں کی فضیلت کو سمجھے اور ان کاموں کو اختیار کرے جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہو، اللہ کی اطاعت و بندگی کا اور زیادہ اہتمام کرے۔ تو پھر میرے بھائی اس سے بڑی خوشی والی بات اور سعادت والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بولنے والا تو چلا گیا، یہ کہنے والا تو چلا گیا، لیکن اس کے جملے اور اس کے بول کسی کے دل و دماغ میں زندہ ہو اور وہ زندہ اس انداز سے ہو کہ عملی شکل میں اس کی زندگی میں ظاہر ہو جائیں، اس سے بڑی خوشی اور سعادت والی میرے بھائی زندگی میں اور کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے بول کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آ جائے یا کسی کی زندگی کی راہیں اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی فکر اور ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں نے سنا یہ 10 دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کے نام سے بولا جاتا ہے، یہ بڑی ہی فضیلت والے اور برکت والے دن ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور اس حرمت والے مہینے کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اور ان کی عظمت اس لیے بھی ہے کہ ان کے اندر حج کی بات بھی شامل ہے، اور ان کی عظمت اس لیے بھی ہے کہ ان کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اس کی عظمت اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کی عظمت اس لیے بھی ہے اس کے اندر روزے بھی ہیں۔ اور کہنے والے نے کتنی ہی پیاری بات فرمائی کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادتوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا اپنے بندوں کے لیے، اس لیے کہ جو اللہ کا تقرب لینا چاہے، جو اپنی زندگی میں اس فضیلت کو لینا چاہے، جو اپنی زندگی میں ان عظمتوں کا سامان بنانا چاہے، اس کے لیے یہ آسانی ہے اور اس کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ان عظمتوں کو پہچانتے ہوئے، ان فضیلتوں کو پہچانتے ہوئے ابھی سے ہی مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ یہ دن عام دنوں کی طرح گزر نہ جائیں، بلکہ ہم ان سے بہت کچھ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ ذوالقعدہ کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جس کی ابتدا اور آغاز ہوگا، اس کے پہلے 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتوں سے نوازا اور بڑی عظمتوں سے نوازا، اور یہ فضیلت اور یہ عظمت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ شخص جو نیکیوں میں کبھی کبھی پیچھے رہ جانے والا ہو، یہ نیکیوں اور بہار کے موسم اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو استعمال کرے اور اللہ کے تقرب اور اللہ کی معرفت کا اس کے لیے سامان بن جائے۔ ایک اور طریقہ بھی جو صحیح حدیث سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام کو آزماتے ہیں
اور ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینی، جیسے جیسے کسی بندے کے دین کا معیار بلند ہوتا ہے، کسی کے ایمان کا لیول بلند ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی ابتلا اور اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العزت نے اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ وقت دیا ہے، فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی ہے اور ایک فارغ وقتی ہے۔ جب تلک یہ بندے کے پاس موجود ہے، اکثر لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے، لیکن ہوتے کب ہے؟ جب صحت نہیں رہتی اور جب وقت بندے کے پاس موجود نہیں رہتا۔ اور شاید کہ اسی اہمیت سے مجھے اور آپ کو واقفی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل روز قیامت اللہ کے سامنے جب یہ بندہ پیش ہوگا، اس کے پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تلک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے بھائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔ اگر جوانی ملی ہے، امتحان ہے، اپنی اس جوانی کو لگاؤ اللہ کی عبادت میں، اور وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ کی عملی تفسیر بنتے ہوئے میدان محشر کے ہولناکیوں سے نجات کا سامان ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو دیکھو یہ حلال سے کمایا ہوا ہے، اور کہاں میں اس کا صرف کر رہا ہوں یہ پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا تھا اور پھر کہاں پہ اس کو لگایا تھا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے یہ مختلف قسم کے جو سوالات ہوں گے میرے بھائی، ابھی موقع ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مل جانے والی یہ زندگی، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ جوانی، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہے، نعمت ہے یہ، لیکن یہ نعمت اس وقت رہے گی جب اس نعمت کو اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جب کسی نعمت کو اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کی بجائے نافرمانی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہی نعمت میرے بھائی اس بندے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے لیے عذاب اور ویل کا ذریعہ بنتی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے بنائے ہوئے اس ابتلا اور اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سبق سیرت ابراہیمی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ جس کا آغاز ہونے چلا ہے، اس میں قربانی اللہ رب العزت جن جن کو توفیق سے نوازا ہے، اللہ رب العزت کی جانے والی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور استطاعت اور توفیق سے نوازے۔ سیرت ابراہیمی کا پہلو بھی یہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چونکہ یہ اللہ کے خلیل تھے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہونے والے امتحانات بھی میرے بھائی اتنے ہی بڑے تھے اور اتنے ہی سخت تھے، لیکن ان امتحانوں میں جب پورا اترے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرما دیا فَأَتَمَّهُنَّ کہ یہ پورے کے پورے نمبر ہیں، اور جب فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پہ اپنی اولاد کی فکر دکھائی ہے۔
تو مجھے اور آپ کو بھی جہاں پہ یہ فکر لگ جائے کہ میں ان دنوں کا اچھا استعمال کروں اور ان دنوں کی عظمت کو سمجھتے ہوئے لگ جاؤں اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور ان کاموں کو اختیار کروں جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ جہاں مجھے اپنی فکر ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو جہاں پہ اس فکر کو زندہ کرنا ہے کہ ان 10 دنوں کو میں اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزاروں، وہاں پہ ایسی فکر کو بھی تازہ کرنا ہے کہ کس طرح میری اولاد اور میرے حلقہ احباب میں بھی جس طرح میں ان دنوں کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں، اس طرح میری اولاد اور میرے حلقہ احباب میں بھی میرے اپنے ان دنوں کا اچھا استعمال کرنے والے بن جائیں۔ وہ نماز کی پابندی ہو، وہ ذکر کی پابندی ہو، وہ تلاوت کی پابندی ہو، وہ تہجد کی پابندی ہو، وہ سنتوں اور نوافل کی پابندی ہو، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جہاں پہ میں ان کا اچھے انداز سے استعمال کروں، وہاں پہ اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی ایک عملی شکل میری زندگی میں ہونی چاہیے کہ ان کا کیا ہوا عمل میرے لیے ذریعہ نجات بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک یہ جو دن ہے ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا اور جب بھی بولانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بولانا۔ اے میرے مالک جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض ساتھیوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کیجئے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، اے میرے مالک کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ اللہم ربنا اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو ظاہری طور پہ مامور ہے اے میرے مالک ان کے کاروبار ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک دین اسلام کا بول بالا فرما، صرف اس ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا فرما۔ اے میرے مالک جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا اور جب بھی بولانا ایمان کی خوبصورت کیفیت کے ساتھ بولانا۔ اے میرے مالک یہ جو نیکیوں کے موسم ہیں ہمیں خود بھی ان کو اچھا استعمال کرنے والا بنا اور اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کے متعلق بھی ایسی ہی فکر اور ایسے ہی شعور کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جس طرح سلف صالحین ان دنوں کا اچھے انداز سے اہتمام کرتے تھے ہمیں بھی ایسا ہی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایسے ہی اچھے انداز سے اطاعت و بندگی کی عملی شکل پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو اولادیں دی ہیں والدین کی فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا، توشہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا، اور جن کی گودیاں ویران ہیں اے میرے مالک ان کے لیے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ذریتاً طیبہ کی عملی تفسیر اولاد عطا فرما، متقین کی امام بننے والی اور دین کی سربلندی میں لگ جانے والی نیک اور متقین کا امام بننے والی اولاد نصیب فرما۔ اے میرے مالک زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں اے میرے مالک دو بن مانگے ہی عطا فرما۔
اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ولا تشمت من الاعداء ولا الحاسدين. اے میرے مالک، قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے اور حشر کی گرمی سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.